الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال الله تبارك وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سبحان اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ گرامی قدر ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے اور اہل ایمان شہدائے کرب و بلا کی یاد اپنے اپنے انداز کے مطابق منا رہے ہیں۔ تکبیر ٹی وی کی وساطت سے
ہم آپ کی خدمت میں کربلا کے بعد کے عنوان سے حاضر ہیں۔ برادران اسلام، یہ خون چکاں داستان جو آہوں صداؤں فریاد و فغاں سے بھری ہوئی ہے، اس کا ایک ایک واقعہ انسان کو رلا دینے والا ہے، اور عبرت کی یہ داستان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بے نیازی پہ آتا ہے، کبھی وہ وقت ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں کا سوار بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی بے نیازی پہ جب آتا ہے تو انہیں زینت دار بنا دیتا ہے۔ اگر تاریخ کی اوراق گردانی کریں، تاریخ کے ورق پلٹائیں، تو آپ کو یہ بات عیاں بیاں نظر آئے گی کہ ظالم اور جابر حکمرانوں نے اپنی طاغوتی پیاس کو بجھانے کے لیے ہمیشہ اہل حق کے خون کو بہایا ہے، اور اہل حق نے بھی سچائی کی قربان گاہ کے اوپر اپنی جان کو، اپنی جانوں کو حقیر متاع سمجھ کر بے دریغ لٹایا ہے، اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں کہ جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ کرب و بلا میں حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی خاطر، بقول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ بہر حق در خاک و خون غلطی داست، کہ حضرت امام حسین حق کی خاطر، حق کے لیے خاک اور خون کے اندر لیٹ گئے، لیکن حق کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، سچ کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، پس بنائے لا الہ گردی داست۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے۔ مطلب کیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ یعنی دین مصطفی، اللہ کے پیارے دین کو ان کے خون کی ضرورت پڑی ہے، تو انہوں نے اپنے پیاروں، اپنے بچوں، اپنے پورے چمن کو، اپنے پورے باغ کو، اپنے پورے گلستان کو دین مصطفی کی بلندی کے لیے اللہ کی نظر کر دیا ہے۔ گرامی قدر احباب، دو کردار کرب و بلا میں ہمیں نظر آتے ہیں، ایک بھائی کا کردار ہے اور ایک بہن کا کردار ہے۔ اس بات کو آپ اور ہم یاد رکھیں کہ کربلا صرف حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کے جوانوں کی ہی داستان نہیں ہے، کرب و بلا کے اندر بہنوں نے، بیٹیوں نے، بچیوں نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یعنی حق کے علم کو بلند رکھنے میں جتنا حصہ بھائیوں کا ہے، جوانوں کا ہے، اتنا ہی حصہ بہنوں کا بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج کربلا کے بعد کے عنوان سے جو گفتگو کر رہا ہوں، یہ اس بات کی غماز ہوگی کہ بہنوں، بیٹیوں نے، بچیوں نے، ماؤں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ فارسی زبان میں کسی شاعر نے کہا کہ کتاب عشق
دو بابست کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے پیار کی جو کتاب ہے، جس پیار اور جس محبت کی کتاب پر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت امام حسین تک اور حضرت سیدنا امام حسین سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اصحاب صفا ہیں، ارباب وفا ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کتاب عشق کے کچھ اوراق ہیں، کوئی الفاظ ہیں، اسی کے اندر آپ کو گندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان دونوں کرداروں کو واضح کیا ہے۔ کہا کہ کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق، اللہ کی محبت، اللہ کے پیار کی جو کتاب ہے اس کے دو باب ہیں، ایک کا نام کربلا ہے، ایک کا نام دمشق ہے۔ کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد دیگریرا زینب۔ کتاب الہی، کتاب عشق، کتاب محبت کے دو باب ٹھہرتے ہیں۔ ایک باب کو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے خانوادے کے خون سے لکھا ہے، اور وہ باب جو شعبان المعظم کے مہینے سے مدینے سے شروع ہوئی داستان اور 10 محرم کی شام تک اس کا پہلا باب مکمل تھا، یعنی اسے امام حسین نے اپنے حوصلوں سے لکھا، اپنی صداؤں سے لکھا، اپنے سجدوں سے لکھا، اپنی نماز، قیام، رکوع، سجود سے لکھا، اپنی آذانوں سے لکھا، اپنے بچوں کی نمازوں، قیام، خون اور ان کی نماز، ان کی صداؤں سے لکھا، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے پیاروں کے خون سے لکھا۔ لیکن جب 10ویں محرم، جسے عاشور کہتے ہیں، شام ہوئی 10ویں کی، پہلا باب مکمل ہوا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب شام غریباں ہوتی ہے، یعنی 10ویں محرم کی رات آتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، یہی سوچ غلط ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ منصور نے کہا تھا روزگارم جملہ عاشورا منزل کربلا، کہ حضرت امام حسین کی زندگی ساری کی ساری عاشورا ہے۔ ہمارے لیے شام آئی، ہمارے لیے 11ویں آئی، ہمارے لیے 12ویں آئی، ہمارے لیے چہلم آتا ہے، لیکن امام عالی مقام نے 10ویں محرم کو کرب و بلا کی خاک، کرب و بلا کی ریت کے اوپر اپنا تن، اپنا دھن، اپنا من، اپنا پورا گلشن لٹایا ہے۔ ان کے لیے تو 10ویں ہی ہے، قیامت تک ان کے لیے 10ویں ہی رہے گی، اور اسی 10ویں کو حضرت امام عالی مقام اسی حال میں اٹھیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے 11ویں ہے، آپ کے لیے 12ویں ہے، ہمارے لیے 11ویں 12ویں ہے، لیکن جہاں تک ان پیاروں کا معاملہ ہے، ان کے لیے ان کی پوری زندگی ہی عاشور ہے۔ اس لیے اب شام ہوئی، داستان آدھی مکمل ہو گئی، لیکن دکھ کم نہ ہوئے، مصائب کم نہ ہوئے، آلام کم نہ ہوئے، مصیبتیں کم نہ ہوئیں، مصیبتیں دوہری ہو گئیں۔ کیونکہ بہنوں کے ساتھ جب تک بھائی ہوتے ہیں، بیٹیوں کے سر پر جب تک باپ سلامت ہوتا ہے،
بیویوں کے سر پر جب تک خاوند سلامت ہوتا ہے زمانے کی دھوپ انہیں نہیں ستا سکتی، کوئی دکھ انہیں دکھ نہیں لگتا، لیکن جس وقت بیوی کے سر سے خاوند کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جب بچیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جب بہنوں کو ویر چھوڑ جاتے ہیں، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بالکل صحیح فرمایا، فرماتے ہیں جہاں سجن پیارے وچھڑن کون روے مڑ تھوڑا، روگاں بچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، روگاں بچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ جب پیارے جاتے ہیں سارے زمانے کی دھوپ صحن میں آ جاتی ہے۔ فیض نے کہا تھا ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کی۔ جب تک پیارے صحن چمن میں ہوتے ہیں تو خزاں بھی بہار ہوتی ہے، لیکن جب پیارے چھوڑ جاتے ہیں، رشتے توڑ جاتے ہیں، عدم کی دنیا کو منہ موڑ جاتے ہیں، اس وقت بہار بھی بہار نہیں ہوتی، بہار بھی خزاں ہوتی ہے، سکھ دکھوں میں بدل جاتے ہیں، تکلیفیں رنج و آلام گھیرے میں ڈال لیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کی اصطلاح میں تو یہ ہے، فرمایا یأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، بندہ مردہ نہیں ہوتا، لیکن جب غم دکھ تکلیفیں گھیر لیتے ہیں تو بندہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ یعنی یہ دکھ یہ مصیبتیں بندے کے لیے موت کی طرح بن جاتی ہیں، موت کی طرح ڈراتی ہیں۔ تو جو 10ویں محرم کی رات گزری، 11ویں کی رات آئی، تو ذہن میں رکھیں کہ دکھوں کی رات اصل میں وہی رات تھی، تکلیفوں کی رات وہی رات تھی، مصیبتوں کی رات وہی رات تھی جو 11ویں کی رات تھی، جب امام عالی مقام نے تو سر کٹایا، انہوں نے تو اپنے آپ کو سرخ رو فرمایا، اپنے سر پہ شہادت کا تاج سجایا، اپنے بچوں کے سر پہ تاج شہادت سجایا، اپنے بھائیوں کے سر پہ تاج شہادت سجایا، لیکن مصیبتوں کا وقت، دکھوں کا وقت، وہ تو بیویوں پہ آیا۔ اب سوال سیدھا سادہ ہے کہ جس وقت یہ سارے عظیم المرتبت لوگ چلے گئے، یہ شہادت سے سرفراز ہو گئے، اب جن لوگوں سے واسطہ تھا وہ کتنے نیچ تھے، کتنے کمین تھے، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اگر اچھے ہوتے نبی کے گھرانے کو اجاڑتے کیوں؟ اگر اچھے ہوتے رسول اللہ کے بیٹے کی بیعت کرتے، اگر اچھے ہوتے نبی پاک کے بچوں کی عزت کرتے، خدمت کرتے، دعائیں لیتے، لیکن نیچاں دی اشنائی کو لوں تے فیض کسے نہیں پایا، کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا، بلکہ تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ کمینے کمین ہوتے ہیں، نیچ نیچ رہتے ہیں، لیکن وہ ظالم جو تھے ہی دوں فطرت، جو تھے ہی کمین فطرت، جو تھے ہی نیچ فطرت، جن کی فطرت ہی بد تھی، جن کی جبلت ہی خراب تھی، ان سے خیر کی توقع کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہنے والے نے کہا تم سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔
ظلم بڑھتا رہا، یہ ظلم کا دریا اور چڑھتا رہا۔ جب 11ویں کی رات آئی، نبی پاک کی بیٹیاں، نبی پاک کی بچیاں، یہ خاندان نبوت کے اندر وہ قیامت برپا ہوئی، زبان سے بندہ بتا نہیں سکتا۔ جب شام ہوئی تھی عاشور کی، کس طرح لٹی اولاد حضور کی، کس طریقے سے ظالموں نے ظلم کمایا، خیمہ خیمہ ایک ایک کر کے جلایا۔ پہلے تو پانی بند کیا تھا، اب خیمے جلنے لگے۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کی بے حرمتی کی حد ہو گئی، رسول اللہ کی بچیوں کی توہین کی حد ہو گئی، رسول اللہ کی بیٹیوں کی عزت و عظمت کے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ رسول اللہ کو روضہ رسالت مآب میں تڑپایا گیا۔ اللہ اکبر، بلکہ سچ پوچھتے ہو تو پوری رسول اللہ کی اولاد نسل کو تڑپایا گیا، رلایا گیا۔ بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا گیا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ 10ویں محرم تھی، حضرت ام سلمہ کے بارے میں ہے 10ویں محرم تھی، بی بی بیٹھی روتی تھی اور ہونٹوں پہ الفاظ تھے کہ اللہ حسین کے قاتلوں کی قبروں کو آگ بنائے، اللہ کرے آگ لگے ان بدبختوں کو جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا۔ کہا گیا بی بی آج تمہیں کس طرح پتا چلا امام عالی مقام شہید ہو گئے؟ بی بی نے کہا پہلی تو نشانی یہ ہے کہ نبی پاک نے امام حسین چھوٹے تھے مجھے کربلا کی مٹی دی تھی اور کہا تھا اذا تحولت هذه التربة دما، کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی فَعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ، یقین کر لینا اس دن میرا یہ بچہ شہید ہو جائے گا۔ بی بی نے دیکھی خاک کربلا تو خاک خون میں بدل گئی۔ بی بی صرف خاک کو دیکھ کے نہیں روتی تھی، بی بی نے کہا میری آنکھ لگی، میں نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی زلفیں غبار آلود ہیں، حضور کی ریش مبارک غبار آلود ہے۔ میں نے دیکھ کے پوچھا لجپال نبی یہ کیسا حال ہے؟ آپ کے بددعا کے مکھڑے پہ مٹی، آپ کی واللیل کی سونی سونی پیاری پیاری زلفوں، یہ معمبر زلفوں پہ مٹی کیوں ہے؟ یہ پاک اور مبارک ریش معتدل کے اوپر خاک کیوں ہے، مٹی کیوں ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، ام سلمہ میں ابھی اسی وقت شہد تو قتل الحسین آنفا، میں حسین کے مقتل سے آیا ہوں، قتل گاہ سے آیا ہوں۔ یعنی حضور خواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں موجود تھا، جس شخص پہ زمانہ پڑھتا درود تھا اسے مارنے والا کوئی قاتل جہنمی مردود تھا۔ اللہ اکبر، رسول پاک کو جس نے خواب میں دیکھا حضور کی جگہ کوئی دوسرا خواب میں آ نہیں سکتا۔ حضور جس بندے کو خواب میں آتے ہیں وہ حضور ہی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور پھر صرف حضرت ام سلمہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، یعنی رسول اللہ کے چچا زاد تھے، رسول پاک کے صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ نبی پاک کا حیت یہی ہے اور حضور کے ہاتھ میں بوتل ہے جس کے اندر خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حال
مثال آپ نے بنا رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ میں اپنے بچوں کے خون کے قطرے بوتل میں جمع کرتا رہا ہوں، میرے بچوں کو میری امت نے ذبح کر ڈالا، قتل کر ڈالا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام عالی مقام کو دکھ دینے والوں نے صرف اذیت نبی کے نواسے کو نہیں دی، نبی کے بچوں کو نہیں دی، بلکہ ان بدبختوں نے رسالت مآب کو رلایا ہے۔